عاشقان رسول جو ہے وہ اس طرح کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ پاک ان سب کو بے شمار برکت عطا فرمائے. تو حضور یہاں کے لیے بھی دعا فرمائے کہ بہت سارے کام ہمارے اسلامی بھائی بڑے جذبے میں ہیں اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. اللہ پاک ان کی مدد فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کا ترکی کا اور مختلف ممالک کا جو دورہ ہے دین کی خدمت کے حوالے سے اب نکلے میں، اللہ قبول فرمائے. ترکی کے عاشقان رسول بھی ماشاء اللہ آپ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، بعض جو یہاں مطلب آپ کے ساتھ ہیں اس وقت. اللہ ان کو بھی برکتیں دے. اور جتنے ہمارے مبلغین ہیں یہاں پر دین کی خدمت، سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ وقت سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ایک تو آپ کے برابر میں مدنی بیٹھے ہوئے ہیں، نام نہیں ہے میرے ذہن میں، جانتا ہوں ان کو، اپنے جامعۃ المدینہ میں غالباً پڑھے ہوئے ہیں، کراچی میں شاید یا حیدرآباد میں پڑھے ہوئے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے. تو یہ اپنا ادارہ جو ہے دعوت اسلامی کا FGRF، یہ بھی دنیا کے کئی ممالک میں کام کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے، اور اچھا کام کر رہا، اور لوگ اس سے مطلب راحت پا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. اور اس کے لیے بھی جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں ماشاءاللہ، ملک ملک یہ مطلب مختلف ممالک میں یہ کام کر رہے ہیں، مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں. اور اب اس کا ایک کام ہو تو آدمی مطلب اس کا تذکرہ بھی کرے. سیلاب آئے تو انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے، زلزلے آئے اس میں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، کوئی برف کا تودہ گر جائے تو اس میں، تو کوئی بس الٹ جائے تو وہاں جا کر کام کرنا ہے. انہیں کہ پھر مہنگائی تو وہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے، تو رمضان شریف آیا تو وہ غریبوں کے گھروں پہ افطاریاں پہنچا رہے ہیں. تو وہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں جہاں مطلب یہ کہ لوگ پیاسے ہوتے ہیں، پانی آسانی سے ملتا نہیں، تو پانی کی سبیلیں لگا دیتے ہیں، پانی پلا رہے ہوتے ہیں. وہ مطلب ایک کام نہیں ہے، یعنی ان کی لسٹ بنے تو شاید اچھی خاصی لسٹ بنے، یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ پاک ان سب کو مطلب اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، دونوں جہاں کی برکتیں نصیب فرمائے، اور ان کو استقامت بھی ملے. استقامت بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ کام تکلیف والا ہے. اس میں پانی، سیلاب میں کتنا کام کیا. جب سیلاب آیا تھا تو کتنے گھر ابھی تک گھر بن رہے تھے، اب پتہ نہیں اینڈ آیا ہے نہیں آیا، مکمل ہوئے نہیں ہوئے، لیکن یہ بن رہے تھے کہ ہم نے سیلاب سے ان کو نکالنا تو ہے لیکن روڈ پہ نہیں ڈال دینا. ابھی بن رہے ہیں، ان کے لیے گھر بنانے ہیں. تو FGRF ابھی بن رہے ہیں، گھر بن بھی رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے بن رہے ہیں ڈیلیوری بھی ہو رہی ہے، بلوچستان میں بھی اور اندرون سندھ میں بھی. الحمدللہ. جی مدنی چینل پر یہ خبریں بھی کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ مکان ان کو سونپا جا رہا ہے، ڈیلیور کیا جا رہا ہے جو رہائشی تھے. تو یوں مطلب الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کا یہ ادارہ FGRF یہ اپنی جگہ فعال ترین دنیا کا، یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس کو بولتے ہیں یار انگلش میں آپ لوگ، NGO. دنیا کا فعال ترین NGO مجھے تو یہی نظر ہے FGRF، جو دنیا کے ایک وقت میں دنیا کے کئی ممالک میں کام کرے. ایک آدمی اپنے شہر میں کام کرتا ہے، اپنے علاقوں میں سماجی کارکن کام کرتے ہیں، جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے شریعت کے مطابق کام کرتا ہے، سب کو سلام. اللہ سب کی خدمات قبول فرمائے. لیکن جو یہ FGRF جو ہے نا، یہ ادارہ تو دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں پہنچ رہا ہے اور وہ کام کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے. تو اللہ قبول فرمائے. اس کا جو فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، جیسے کہ 2009 میں ہم نے جب مدنی چینل شروع کیا تو مدنی چینل شروع کرتے ہی تھوڑی عرصے میں مدنی چینل دنیا بھر میں پھیل گیا، کیونکہ حضور دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی جہاں جہاں موجود تھے انہوں نے مدنی چینل کو لیا اور گھر گھر پہنچانا شروع کر دیا. اسی طرح یہ بھی ایک ایسا کام ہے کہ جہاں کہیں اس طرح کا ڈیزاسٹر، پریشانی یا مصیبت یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہنچے کیسے. وہاں کا پہنچنا سب سے بڑا پرابلم ہے، پہنچ کر وہاں کے سارے گراؤنڈ اور راستے نکالنا. تو دعوت اسلامی کے مبلغین کو اللہ پاک سلامت رکھے. جہاں جہاں یہ سب ہوا ہے تو دعوت اسلامی کے مبلغین کا اس میں جو کردار ہے،
کہ وہ وہاں آلریڈی پہنچے ہوئے ہیں، اور ہمیں سپورٹ کرنے والوں کو والے جو ہیں یا تعاون کرنے والے یا جو وہاں کے جو بھی اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ریئلائز کرتی ہیں کہ آپ کو جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنا مین پاور جو ہے، آپ کے اپنے جو قابل اعتماد لوگ ہیں، کیونکہ اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے شامل ہوتے ہیں، اور ایک پیشن چاہیے، ایک جذبہ چاہیے امت، دکھیاری امت کی خدمت کا. تو وہ الحمدللہ چونکہ وہاں سارے اسلامی آلریڈی ایک تعداد پہنچی ہوئی ہوتی ہے. اب وہ دعوت اسلامی کے اس پورے گیٹ اپ میں ہو یا نہ ہو، مگر اس کا تعلق دعوت اسلامی سے ڈائریکٹلی ہوتا ہے اور رشتہ ان کا قائم ہوتا ہے. ماشاءاللہ ایک تعداد امیر سنت کے مریدین میں شامل. اللہ کا شکر ہے برسوں سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو دنیا کے کونے کونے میں امیل سنت سے وابستہ جو قادری سلسلے میں داخل ہوئے، غوث پاک کے مرید بنے، طالب ہوئے، یا بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے، تو وہ الحمدللہ چونکہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو وہ ہاتھوں ہاتھ اس کو لیتے ہیں، اور اس دشوار گزار راستوں سے گزر کر یہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بینیفٹ ہے دعوت اسلامی کو، اس حوالے سے ایج حاصل ہے، یوں سمجھے آپ دعوت اسلامی کو. تو اس میں آپ بڑھ چڑھ کر FGRF کے ساتھ جتنا تعاون کریں گے اسی قدر انشاءاللہ دعوت اسلامی کا یہ FGRF دنیا بھر میں پہنچ کر جہاں جہاں اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں دکھیاری امت کی خدمت کر پائے گا انشاءاللہ عز وجل. انشاءاللہ ہاسپٹل بھی کھول دیے، موبائل ہاسپٹل بھی چلا دیے FGRF نے. کیا مطلب کتنے شعبے یہ سنبھال رہی ہے اللہ کی رحمت سے. ایک شہر سے دوسرے شہر جلد پہنچنے کا برق رفتار ذریعہ ٹرین بھی ہے. سرد موسم میں دھند کے باعث جہاں فلائٹ آپریشن اور بس آپریشن متاثر ہوتا ہے، وہیں ریلویز کا نظام بھی شدید متاثر ہو جاتا ہے. ایسے میں مسافروں کو تاخیر کا سامنا اور انتظار کے کرب سے گزرنا پڑتا ہے. دھند کے باعث پنجاب سے سندھ آنے والی ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں، جس کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے مسافروں کا کہنا تھا کہ دھند کی وجہ سے ہم لوگ صبح سے انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک گاڑی نہیں آئی ہے. دھند کی وجہ سے جو ہے وہ ٹرین جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ کا شکار ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ آزمائش ہے. دھند کی وجہ سے ٹرینیں بہت زیادہ لیٹ ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے. اس میں یہ کہ صبر کرنا چاہیے، دھند کی وجہ سے ہماری بھی جانوں کو خطرہ ہے. انتظار اور تاخیر کو پس پش ڈال کر ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ افراد جلد بازی میں اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے دھند میں روڈ حادثات کا شکار ہو کر اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں. یا اللہ یا اللہ. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بس سٹینڈز، ریلوے اسٹیشنز اور ایئرپورٹس پر موجود ایسے مسافر حضرات جنہیں دھند یا کسی بھی اور وجہ سے تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اپنا وقت کس طرح قیمتی اور مفید بنا سکتے ہیں. اللہ اکبر. واقعی حالات تو ہیں ایسے. یہ سردیوں میں دھند کی وجہ سے ہوتا ہے مسئلہ، کبھی بارشوں میں بھی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، کبھی آندھیاں چلتی ہیں تو رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. تو ویسے روڈوں پر ٹریفک جام ہو جائے، گاڑیاں بالکل جام ہو جاتی ہیں، اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ ایسے موقع پر بندہ صبر کرے، اور صبر کر کے اجر و ثواب کمائے، کہ یہ ثواب کمانے کا موقع ہے، اور اس میں اپنے اس کو قیمتی کیسے بنائے. یا تو یہ کہ تلاوت شروع کر دے اگر ممکن ہے، ذکر و درود کرے، درود پاک پڑھے. اگر اس کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے، اب تو ماشاءاللہ وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، تو وہ کسی بھی ذریعے سے سنتوں پر بیانات سنے. دعوت اسلامی کا مدنی چینل بھی موبائل پر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ مدنی چینل جو ہے نا، اس میں خرافات نہیں ہے، میں دین ہی دین ہے، اور دین سکھاتے ہیں. کبھی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، کبھی دارالفتہ اہل سنت کا سیشن چل رہا ہے تو مسائل سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، تو کبھی سنتوں پر بیانات دکھائے جا رہے ہیں، کچھ لائیو ہے، کچھ ریکارڈیڈ ہے، تو سب یہ مکس چل رہا ہوتا ہے نظام. تو یوں مدنی چینل مدینہ مزید اس کو دیکھتے رہے ہم، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا ٹائم پاس کیا ہوگا، ٹائم قیمتی ہو جائے گا، انمول ہو جائے گا.
ورنہ یہ کہ فالتو باتیں کرتے رہیں گے، معاذ اللہ گانے سنتے رہیں گے، یا وہ گالیاں بھی دیتے ہوں گے، کبھی فوق کو برا بھلا بولتے ہوں گے، کبھی انتظامیہ کو برا بھلا بولتے ہوں گے. یہ جو جام ہو جاتا ہے ٹریفک روڈوں پر تو بھونپو بجاتے رہتے ہیں، اس سامنے والے کے کان کھاتے رہتے ہیں، وہ گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں بعض لوگ. تو ایسا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ لاکھ مطلب سر پچاڑ لیں، ٹریفک جام ہے، آپ کی کار میں آپ کی گالیاں، آپ کی بے صبریاں یہ پر نہیں نکال دیں گے جو اڑ کے یہ سب کو ٹپ جائے، وہ وہیں کھڑی رہنی ہے. الٹا آپ کا اعمال نامہ جو ہے یہ جام ہوتا رہے گا گناہوں کی وجہ سے، جنت کی طرف جانے بڑھنے نہیں دے گا آپ کو. تو اس لیے صبر و ہمت سے کام لیں، اور یہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ مطلب اللہ کا شکر ہے کہ اگر یہ گاڑی جو ہے میری روڈ پہ پھنسی ہے، یا میری ٹرین فوگ کی وجہ سے کچھ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اور ٹرین خالی مطلب ایسا نہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں وہ تکلیف میں ہے، ٹرین جو کھڑی بھی ہے نا ان کو منزل پر پہنچنا ہے وہ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ ہم کب پہنچے. تو یہ ذہن میں بنائے کہ چلو میں یا فوگ میں پھنسا ہوا ہوں، بارش میں پھنسا ہوا ہوں، اگر میں کشتی میں ہوتا اور طوفان میں پھنس جاتا، سی رف میں پھنس جاتا، اور میری کشتی کبھی یوں ہچکولا لیتی کبھی یوں ہچکولا لیتی، اب گئے تو میرا کیا ہوتا. تو یہ ہمیشہ مطلب چھوٹی جو اپنی جو تکلیف ہے نا، اس سے بڑی تکلیف کو آدمی کو غور کرنا چاہیے. تو اس سے اس کو اپنی تکلیف جو ہے یہ بعض اوقات پھول محسوس ہوگی کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گیا، ایک ہاتھ میں چوٹ آ گئی، اللہ کا شکر ہے دوسرا ہاتھ میرا محفوظ ہے، دونوں ہاتھوں میں چوٹ آئی ہے، خدا کا کرم ہے کہ دونوں پاؤں میرے بچے ہوئے اللہ کی رحمت سے، وہ محفوظ ہے. اس طرح آدمی جو بہتریاں ہیں اس کی طرف نظر رکھے اپنے لیے، اور مقام شکر تلاش کرے. حضرت سیدنا شیخ عثمان حیری رحمت اللہ علیہ پر کسی نے راکھ کا تھال الٹ دیا، آپ نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. لوگوں تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کون سا مقام شکر ہے، راکھ آپ پر کسی نے ڈھیر کر دیا، وہ پھینک دیا اوپر. آپ نے فرمایا کہ میرے اعمال تو آگ پھینکے جانے کے قابل ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھ پر آگ نہیں برسی، راکھ برسی ہے، تو میں کیوں نہ شکر ادا کروں. تو یہ عاجزی اللہ کے نیک بندوں کی یہ سوچیں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ ہمیں وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، صبر 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 کرنا چاہیے. ہے صبر تو خزانہ جنت اے عاشقو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور یہاں ایک وضاحت اگر عرض کر دوں، بعض اوقات اس طرح کی جب فلائٹیں یا ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں تو اسپیشلی میں جہاں پر ہوں وہاں پر بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کی ایک تعداد ہے یار یہ اپنے ملک کا نظام ہی ایسا ہے. دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ اچھا یہ کبھی دوسرے شہر تک بھی گئے ہو نا مشکل ہوتا ہے، دنیا میں کبھی یہ گئے بھی نہیں ہوتے، مگر یہ بیٹھ کر اپنے یہاں مطلب کہ کوسنے دے رہے ہوتے ہیں. اور ابھی میں جن ممالک سے ہو کر آیا ہوں نا وہاں پر سردی کی وجہ سے، ہیوی ونڈ یعنی تیز ہواؤں کے جھکڑ کی وجہ سے اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے باقاعدہ ٹرینیں نہ صرف لیٹ ہوئی ہیں بلکہ ٹرینیں کینسل ہوئی ہیں، منسوخ ہوئی ہیں، فلائٹیں منسوخ ہو جاتی ہیں، ٹرینیں منسوخ ہو جاتی ہیں، مطلب لیٹ ہو جاتی ہیں، کینسل ہو جاتی ہیں. تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہم خود لیٹ ٹرین کے مطلب تھے اور کافی دیر تک ٹرین نہیں آ رہی تھی، فلائٹیں لیٹ ہو جاتی ہیں، جو بھی ٹیکنیکل وجوہات بنتی ہیں. لیکن عوام کو چاہیے کہ وہ پیشن رکھیں، مطلب کہ یہ جیسا میرے سے فرمایا کہ بھائی جو بھی کچھ ہو رہا ہے ضروری نہیں ہے ہیومن ایرر ہی ہو، یعنی کہ لوگوں کی عوام یعنی عام آدمی کی یا کسی بندے کی غلطی ہو، ضروری نہیں ہوتا، قدرتی طور پر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمارے حق میں بہتر ہو رہا ہوتا. میرے سنتے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ آپ سوچئے کہ ایسے بڑا ہو جاتا تو کیا کرتے، پھر صبر آتا. حضور اس پر ایک بڑا پیارا سمجھانے کے لیے شاید واقعہ کہیں بیان کیا گیا، دلچسپ ترین واقعہ ہے کہ ایک جیسے میں سیٹ اور نوکر کی مثال دیتا ہوں، آقا غلام ابھی اس دور میں کام سمجھائیں گے. جیسے کہ ایک سیٹ اپنے ملازم کو لے کر کشتی میں بیٹھا، اب وہ کشتی میں کبھی ملازم بیٹھا ہی نہیں تھا، اب وہ کشتی جیسے ہی چلنے شروع ہوئی تو کشتی نے ہلنا شروع کیا. اب ہلنا شروع کیا تو ملازم چیخنے لگا میں مر گیا میں مر گیا میں مر گیا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. اب یہ کشتی میں بیٹھ کر جو چیخے، سارے یہ جتنے پیسنجر تھے سب کی حالت خراب.
بولے یار بھائی اس کو چپ کراؤ. بولا نہیں چپ ہو رہا, کیا کرے؟ بولا میں مر گیا, میرے کو اتارو. بولا تیرے کدھر اتارے, پانی کے بیچ میں اترنے کی کوئی جگہ ہے؟ کہا نہیں میں مجھے اتارو. تو اس کشتی میں ایک شخص بیٹھا تھا کہ ادھر کا اجازت دے دو میں اس کو چپ کرا دو. کہا بھائی چپ کرا دے اس کو. کہا ٹھیک ہے ابھی چپ کراتا ہوں. اس نے اس کو اٹھایا, پانی میں پھینک دیا. اب جیسے اس کو پانی میں پھینکا نا, مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ, میں ڈوب گیا, میں مر گیا, مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. اس کو اٹھایا, سیدھا پانی سے اٹھایا اور کشتی میں ڈال دیا. اب یہ ٹھٹر کے بیٹھ گیا, اب کچھ نہ بولے, خاموش. بولو ادھر خاموش ہو گیا. یہ تو نے کیا کیا؟ بولا میں نے کچھ بھی نہیں کیا, اس کو چھوٹی سے بڑی مصیبت میں ڈال دیا. جب اس نے بڑی مصیبت دیکھی تو اب یہاں جا بیٹھا ہے, اب اس کو یہ سکون لگا کہ یار یہ صحیح ہے. وہ بڑی مصیبت زیادہ تھی. تو جب بندہ جب اپنی بڑی دیکھتا ہے نا تو اس کو چھوٹی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار اس میں خوش ہوں. تو ہمیشہ اپنی بڑی کو یاد کرے, اگر وہ ہوتا تو میں کیا کرتا. یہ ہم حج پر گئے تھے سفینے میں, اسٹیمر میں, سمجھے. تو جو مطلب اسٹیمر میں بیٹھے تقریباً بیمار ہو گئے تھے. الحمدللہ میں نہیں ہوا تھا, اللہ نے مجھے بچا لیا. اچھا, خاص کر جو ڈیک کلاس میں ہوتے ہیں نا, وہ بیچارے سمے الٹیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ حالتیں خراب ہوتی ہیں. شروع کے مطلب پھر آہستہ آہستہ وہ سنبھل جاتے ہیں. تو بعض ایسی نئی جگہ پر جیسے کشتی کے آپ تو گھبرا جاتا ہے آدمی, پھر سیٹ ہو جاتا ہے. تو اگر وہ خیر, یہ تو مثال دی سمجھانے کے لیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کشتی میں کسی کو یوں طبیعت خراب ہو جائے اور وہ مچائے تو آپ اٹھا کر وہ ڈال دو دریا میں اور اس کو ڈبکی دے کے میں اٹھا لوں گا, اور وہ اٹھانے جاؤ تو وہ آپ سے لپٹ جائے اور دونوں پھر ڈوب جاؤ. کیونکہ جو ڈوب رہا ہوتا ہے نا, اس کو سنبھالنا فن ہے. جی ہاں, جیسے اگر کوئی ڈوب رہا اور دوسرا بچانے ہمدردی میں گیا, آپ نے سنا ہوگا بچانے کے لیے گیا یہ بھی ڈوب گیا, اس کو بچانے کے لیے گیا یہ بھی ڈوب گیا. یعنی کہ وہ اجتماعی طور پر لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کو طریقہ نہیں پتا ہوتا, نہ تیرنا آتا ہوتا ہے, تو جذبات میں یہ کود جاتے ہیں. تو اگر آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے بچانا چاہو گے نا ڈوبنے والے کو, تو وہ سارے ڈوبتے ہوئے تنکے کا سارا وہ دوسرا آدمی آپ کو دے دے گا, وہ لپٹ جائے گا. اب وہ لپٹا, اب آپ قابو میں آ گئے, اب اس کو لے نہیں جا سکتے, یہ آپ کو لے جائے گا. وہ شاید اسی لیے کسی نے کہا ہو ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو ان کو ڈوبنے والے کو بچانے کا طریقہ, فزیکلی طریقہ, اب بچانے والا تو رب ہے, وہ یہ ہے کہ ہرگز اس کا ہاتھ نہ پکڑے, اس کے قریب نہ جائے. اب یہ کہ تھوڑا چھوٹے باپ کا بن کر اس کے قدم پکڑ لے, اس کے ڈوبنے والے کے قدموں میں رہیں گے تو خود بھی بچیں گے اور اس کو بھی بچائیں گے. تو قدم پکڑ کے اس کو گھسیٹتا ہوا لے کر آئے ساحل تک. اگر تیرا کے تو وہ لا سکتا ہے, ہاتھ پکڑے گا تو نہیں لا سکتا, خود ہی ڈوب جائے گا. یہ ایک مدنی پھول جو حکمت بھرا, جو میں نے بھی سنا تھا تو وہ آپ کو شیئر کیا میں نے. میں ماضی کا ایک واقعہ سوچ رہا تھا, بہت پرانا واقعہ, دعوت اسلامی شاید نہیں تھی اس وقت. تو کوئی سندھ کے آئے تھے کوئی اسلامی بھائی, تو اس کو اصطلاح ہی نہیں تھی دعوت اسلامی. کوئی مطلب صاحب آئے تھے, کسی نے مجھے کہا کہ اس کو تھوڑا اب گھما پھرا کے لاؤ کچھ. تو ہم کہیں گئے, اب پتہ نہیں کہاں گئے, کسی عمارت میں گئے تھے کیا. تو ہم بیٹھے وہ اس میں لفٹ میں. اب وہ غریب لفٹ میں سندھ کے تھے, انٹیریئر سندھ کے, یہ غریب فرسٹ ٹائم لفٹ میں بیٹھے تھے. تو وہ مزے کا اس کے منہ سے جو جملہ نکلا, ادا پھر چڑھیا پھر من چکر. تو وہ آدھا وہ جناب کو یا بڑے بھائی کو اس طرح بولتے آدھا بھائی مجھے تو چکر آ رہے. اب لفٹ میں وہ گھبرا گیا. خیر میں نے دروازہ کھول کے اس کو پھینکا نہیں, نہ دروازہ چلتی ہے لفٹ میں کھل سکتا ہے, روکنا ہی پڑتا ہے ذرا. خیر تو وہ ایک بات بتا کہ نئی چیز میں پھر ہم ہنستے تھے اس کو یاد کر کر کے. ذرا وہ بھی بیچارہ مطلب ذرا کہ حالانکہ میرے خیال میں پڑھا لکھا تھا, لیکن انٹیریئر سندھ سے شاید پہلی بار کراچی آیا تھا, اسے کبھی لفٹ دیکھی نہیں تھی. تو کبھی ایسا واقعہ تو بڑی مصیبت میں ہم پکڑ کے نہیں ڈال سکتے ہیں. یا آپ نے کشتی تو بتائی, پھر ایسا نہ ہو گیا یار کوئی وہ چھت ٹپک رہی ہے تو اس کو گھسیٹ کے بارش میں پھینک دیا کہ خالی چھت نہیں ہے لے
पूरा ही पानी ले ले और वो छत पर उसको सुकून आ जाए। तो ये समझाने की बाज़ औक़ात मिसालें होती हैं, उसी हद तक होती हैं, इसको प्रैक्टिकल करना नहीं होता। हर सूरत में वो प्रैक्टिकल नहीं की जाती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए एक सवाल पूछा गया है अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में कि दास्ताने पहनकर नमाज पढ़ना ये जायज़ है? दस्ताने पहनकर कोई हर्ज नहीं है। जी जी, दस्ताने, ग्लव्स बोलते हैं, हाँ, तो ये ग्लव्स पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हमारे सवाल पूछते हैं तो ये एक वो लुगत का मसला कि सवाल पूछा नहीं जाता, सवाल किया जाता है। मेरी किताबों में सवाल पूछना ही लिखा है, पुरानी किताब, लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि सवाल के लफ्जी माना पूछना, तो पूछना, पूछा, तो सवाल किया। आबे जमजम का पानी नहीं, आबे जमजम। हरज नहीं है, कोई शरीफ मसला नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक और सवाल किया गया है कि नमाज को हुजूर कल्बी के साथ किस अंदाज में अदा किया जाए, खुशू खुजू के साथ? हाँ, इसके लिए तो ज़ाहिर है कि तकल्लुफन कोशिश करनी होगी। पूरा खुशू खुजू का बाब फिज़ान नमाज में मौजूद है। तो खुशू खुजू की मुख्तलिफ तारीफ़ात, एक तो यही भी तारीफ है कि तमाम तर फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें और मुस्तहब्बात के साथ नमाज अदा की जाए। एक खुशू की ये भी नमाज के लिए तारीफ बयान की गई है। और वैसे ये कि खुशू में दिल लगे, खुशू दिल जमई, दिल लगे, दिल हाजिर हो, इधर उधर के ख्यालात में गुम ना चलता रहे। रिक्कत, अल्लाह करे कि ये नसीब हो जाए। जैसे बुजुर्गों की नमाजें तो इस तरह की होती थी, हमारी नमाजें तो बस जिसको बोले तू जा मैं आता हूँ, फटाफट होती हैं। वो टाइम बिल्कुल नमाज के लिए देने को दिल ही नहीं करता, जल्दी जल्दी निपट जाए बस। तो इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे ना फैजान नमाज में, इसमें बुजुर्गों के वाक़यात भी हैं, अहादीस मुबारका भी हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह ज़हन बनेगा। खुशू खुजू के लिए ऐसी चीजें होती है जिनसे आदमी मतलब फारिग हो ले। मैं तो क्या करता हूँ, जैसे नमाज पढ़नी है तो अब ये कि बाज़ तो वो कुछ पैगामात होते हैं, तो इनको सिर्फ बाज़ देख लेता हूँ, सिर्फ नहीं तो नमाज में भाई फुला का हाजी इमरान का पैगाम आया है, ये कहीं यार वो तो नहीं है कि इमरजेंसी अर्जेंट तो नहीं है, कोई जरूरी तो नहीं है, या फुला का पैगाम आया है, तो ये जरा तो वो इशारे से मतलब वो टेक्स्ट में नजर आता है, उसमें देख लेता हूँ ऊपर, तो फिर अंदाजा हो जाता है, या कोई यूं है तो निपटा लेता हूँ। तो इसी तरह मतलब कई बार ये होता है कि मैं अपना फोन बंद भी कर देता हूँ कि ट्यूनिंग बजेगी और नमाज में पढ़ते पढ़ते तवज्जो इधर चली जाएगी। बाज़ औक़ात जेब में ऐसी चीजें होती हैं जो वो हिलाती रहती हैं जेब को या वजन, तो इन चीजों को निकाल देना होता है कि ये मतलब डिस्टर्ब करेंगी। तो इस तरह पानी पीना है तो पानी पी लिया, अच्छा पेशाब की शिद्दत है पेशाब वगैरह की, तब तो उससे फारिग होना वाजिब है, ये अलग सूरत है। लेकिन ये कि जनरली छोटी छोटी चीजें भी जो है ना, ये अगर लिबास में भी कोई प्रॉब्लम है, कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं तो मजबूरन कुर्सी पर बैठता हूँ तो नमाज के लिए बैठा तो कुर्ता इस तरह सिमट जाता है कि दोनों पाँव थोड़ा यूं इत्मीनान नहीं फैल पाते, तो कभी ये होता है कि मैं खड़ा हो जाता हूँ, खड़ा होकर अपना कुर्ता सेट करके फिर बैठता हूँ, वरना ये कुर्ता जो है ना ये मुझे जकड़ता रहेगा और पकड़ता रहेगा। ये मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो जो जो नमाज के ताल्लुक से अपने को मुखिल होती है, खलल अंदाज होती है, तो जहाँ जहाँ मुमकिन हो, जितना मुमकिन हो उसको मतलब टालिए। अब फर्ज वो पढ़ रहे हैं, अब फोन बंद नहीं किया तो घंटी बजती है, बात यार किसका पैगाम है, अब सुन्नतें पढ़ो, अब किसका होगा, इसका होगा, उसका होगा, तिसका होगा, विसका होगा। भाई इसका हाल है कि यूं उठाया, यूं देखा रख दिया, तो अब यूं थोड़ा इत्मीनान हो जाएगा, फुला का है बाद में सुन लेंगे। तो ये मैं आपको टेक्निक या इसके मसाइल हल बता रहा हूँ कि जितना हो सके हम अपनी नमाज को यकसुई की तरफ लाने की कोशिश करें। अल्लाह नसीब करे कि हमें खुशू खुजू नसीब हो जाए। खुशू खुजू माने दिल जमई,
دل لگ جائے نماز، اور ادھر ادھر کی مطلب چیزیں ہم کو پریشان نہ کریں. یہ بھی ہوتا ہے کہ فون رکھا ہوا ہے تو خامخواہ کا یوں ہوتا ہے کسی کا پیغام کسی کا آیا تو نہیں، تو میں یوں الٹ کے دیکھ لیتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، نمبر ہی نہیں بنا رکھ دیا اب نماز. تو کیا وہ جو وسوسہ یا وہ شیطان نے وہ جو اربا یار دیکھ تو کسی تو نے دیکھا نہیں ہو، شاید اس کا ہو تو شاید اس کا ہو تو دیکھ لیا، کسی کا بھی نہیں تھا، چپکا رہے تو جلد بھاگ ادھر سے، تو شیطان کو بھگا دے آدمی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے. پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. یہاں گناہ کا کفارہ سے مراد یہ ہے کہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے. اب جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے. جنت میں ایک نہر رجب نام سے بھی ہے دودھ سے سفید شہد سے وہ میٹھی ہے. رکھے رجب میں روزہ تو کیا ہوگا سن لو سب، جام اس کو اس نہر سے پلائے گا پیارا رب. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے. اب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رجب شریف یہ ماشاءاللہ آپ نے سحری کے انداز دیکھے. تمام دعوت اسلامی کے نگران ذمہ داران جو ملک و بیرون ملک میں ہیں، آپ ڈویژن نگران ہیں، ڈسٹرکٹ نگران ہیں، اراکین شورا ہیں، ٹاؤن نگران ہیں، اسی طرح دنیا بھر کے ممالک میں الگ الگ ٹرم ہے، کاؤنٹی ہے، بورو ہے، وارڈ ہے، یو سی ہے. تو ان تمام نگرانوں کو ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ اپنے جسے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ ہیں، ناظمین ہیں، سب مل کر مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان ہیں، امام اسلامی بھائی ہیں، اپنے مقتدیوں کے ساتھ سارے کوشش کریں کہ اس سحری اور روزے کے انداز کو لے کر جتنا ہو سکے آپ اس کو لے کر چلیں. تو انشاءاللہ آپ کا آگے آنا، آپ کا ترغیب دلانا جس کو دکھایا جا رہا ہے، اور آپ کا اعلان کرنا وغیرہ کر کے کہ انشاءاللہ مل کر سحری کریں گے. اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکتیں بھی ملیں گی، اور کئی عاشقان رسول کو دنیا بھر میں روزہ رکھنے کا موقع ملے گا. ابھی موسم بھی ٹھنڈا ہے، یعنی گرمی بھی نہیں ہے، تو بعض ملکوں میں تو دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، تو راتیں بہت بڑی ہوتی ہیں، دن تو بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں. 8:30 بجے تک تو فجر کا وقت رہتا ہے، اور اس کے بعد عصر مغرب 4 بجے 4:15 تو مغرب ہو جاتی ہے. تو یوں دنیا بھر میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، مگر نگران و ذمہ داران جو ہیں ہم دعوت اسلامی کے، وہ اسی طرح اسلامی بہنیں بھی اگر اس پہ کوشش کریں گی، ترغیب دلائیں گی، تو انشاءاللہ یہ رجب شریف اور شعبان المعظم کے روزوں رکھنے کی تحریک اللہ پاک نے چاہا تو یہ زور پکڑے گی. اور اس کا ایک اور بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے، میں ان سے درخواست کروں گا جو بدقسمتی کے ساتھ گٹکے اور سگریٹ اور اس طرح پان گٹکے کے عادی ہیں، روزوں کی برکت سے اس کا چھوڑنا کسی حد تک آسان ہو جاتا ہے کہ ایک وقت مل جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں کرتے. یہ کئی محروم ایسے ہیں کہ جو صرف اس لت کی وجہ سے ماہ رمضان کے فرض روزے نہیں رکھ پاتے. تو یہ موقع ملا ہے آپ کو رجب شریف اور یہ شعبان الشریف کا کہ اس میں نفلی روزوں کے ذریعے بھی آپ اپنی اس عادت کو نکال سکتے ہیں. سگریٹ کی عادت ہے، پان اور گٹکے کی عادت ہے، آپ کر کے دیکھیں، کہہ کے دیکھیں. حضور آپ دعا کرتے ہیں، ابھی راستے میں سفر میں تھا، ایک اسلامی بھائی کو یہ گٹکے کا عادت تھی، ان کو گٹکا کھانے کی، تو انہوں نے تھوڑا سینے میں اپنے مجھے بتایا کہ مجھے درد ہو رہا ہے. تو میں نے ان کو درخواست کی کہ یار یہ چھوڑ دو نا یار جو آپ کھاتے ہو. ایک بار کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیا، وہ چھوڑ دیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا میسیج آیا، تقریباً